الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين المكين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه منانم کے مندانم میری یہ کوشش ہے کہ آپ مجھ سے بھی آگے جائیں۔ میں گنہگار نکما سا آدمی ہوں اور میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ اللہ نے یہ ڈیوٹی لگا دی تو کوشش کرتے ہیں کہ اللہ یہ ڈیوٹی جو ہے جب تک اللہ نے تقدیر میں لکھا ہے تب تک یہ صحیح طور پہ ادا کرتے رہنے کی توفیق و ہمت عطا فرمائے۔ تو کوشش ہے کہ ایسے بن جائیں جیسے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں۔ یہ جو ہم نے 30 روزہ مجالس میلاد و سیرت، اس کا مقصد یہ تھا کہ ہم یہ جانیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم آپ کی ذات کا کچھ عرفان ہمیں نصیب ہو جائے۔ دیکھیے، ہم جس سے محبت کرتے ہیں، ہمارے جو دنیا میں رشتے ہیں، اولاد کو ماں باپ کے بارے میں، ماں باپ کو اولاد کے بارے میں، میاں بیوی کو ایک دوسرے کے بارے میں، آپ نے دیکھا ہوگا مختلف پروگراموں میں۔ کسی زمانے میں ایک پروگرام جو بڑا مشہور ہوا، جہاں سے یہ پھر سلسلہ چلا کہ میاں بیوی کو کچھ سوالات پوچھے جاتے کہ بیوی کو باہر بھیج کر میاں سے پوچھا جاتا، پھر میاں کو پوچھا جاتا، بیوی کو باہر بھیج دیا جاتا کہ یہ دونوں ایک دوسرے کے بارے میں کتنا جانتے ہیں، ہے نا ایسا؟ یہ مثال دینے کا مقصد یہ ہے کہ چونکہ ہم جس دنیا میں رہتے ہیں ہمیں ایسی مثالیں سمجھ میں آ جاتی ہیں آسانی کے ساتھ۔ تو مقصد یہ ہے کہ ہمارے اندر جب یہ جو محبت کے رشتے ہیں، ہمیں ایک دوسرے کی پسند اور ناپسند کا پتہ ہوتا ہے آنکھ بند کر کے بھی۔ مثلا اولاد کو پتہ ہے کہ میرے ابا کو یہ چیز پسند ہے کہ نہیں پسند ہے۔ یہ جملہ بڑا ہو گیا۔ ہاں، ماں باپ کو یہ ضرور پتہ ہے کہ میری اولاد کو کیا پسند ہے، یہ صحیح جملہ ہے۔ یہ جملہ میں نے کہا نا کہ اولاد نہیں جانتی۔ میرے بھائی یہاں بیٹھے ہیں، وہ ایک حکایت سنا رہے تھے کہ کسی کھانے کے موقع پر بچوں نے نا گردن کا گوشت جو تھا نا، گردن کا، وہ ماں کے آگے رکھا اور کہنے لگے یہ اماں کو بڑا پسند ہے، بڑی عمر میں۔ تو ابا کہنے لگا کہ جاؤ پاگلو، تم تو یہ بھی نہیں جان سکے کہ اماں کو گردن کا گوشت پسند کیوں ہے، سمجھے؟ تم تو یہ بھی نہیں جان سکے کہ جس کی عمر میں اب دانت بھی نہ ہو
وہ گردن کا گوشت کیوں کھاتی ہے؟ تم تو یہ بھی نہیں جان سکے۔ اس لیے میں نے کہا یہ بڑا جملہ ہو گیا، اولاد نہیں جانتی ماں باپ کے بارے میں، ماں باپ اولاد کے بارے میں جانتے ہیں۔ ماں اولاد کے بارے میں اتنا جانتی ہے کہ میرے بچے کا لہجہ ایسا ہے تو شاید کوئی وجہ ہے، اور محبت کرنے والی اللہ تعالیٰ سب کو یہ جوڑیاں عطا کرے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا دنیا متاع ہے، اس پوری دنیا کا بہترین متاع اللہ کی جو نعمت ہے وہ نیک بیوی ہے۔ وہ بھی جان جاتی ہے کہ میرے شوہر کا لب و لہجہ، وہ جو سائیکیٹرسٹ ہے ماہر نفسیات، وہ کہتے ہیں کہ ایسا اس کے پاس اللہ تعالیٰ نے ایسی کوئی اس کو صلاحیت دی ہے کہ وہ باہر سے آئے نا شوہر تو وہ جان جاتی ہے کہ یہ کوئی پریشانی کے عالم میں ہے۔ یہ باتیں ساری کرنے کا مقصد ہے، مقصد یہ ہے کہ ہمیں یہ دنیا کے ان سارے رشتوں کے حوالے سے پتہ ہے۔ ہمیں پتہ ہے میرے بیٹے کو کون سا رنگ پسند ہے، ماں کو پتہ ہے میرے بیٹے کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میرے بیٹے کو یہ پسند ہے یہ پسند نہیں ہے، ہمیں پتہ ہے۔ اللہ کے نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں باپ اولاد سب لوگوں کی محبت سے بڑھ کے اگر مجھ سے محبت نہیں کرتے تو تم مومن ہی نہیں ہو سکتے۔ چھوٹی سی بات نہیں ہے یہ چھوٹی سی بات نہیں ہے کہ فرمایا تم مومن ہو ہی نہیں سکتے، لا یؤمن احدکم، تم مومن ہو ہی نہیں سکتے جب تک تمہیں یہ نہ پتہ چلے، جب تک تم اس مقام پر نہ چلے جاؤ کہ ماں باپ اولاد سب رشتوں کی محبت سے زیادہ محبت میری ہو۔ اب محبت کا معیار اتنا اونچا رکھا، اس کے بعد ہمیں کم از کم یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا پسند ہے کیا پسند نہیں ہے۔ تو خاص طور پہ جو نئی جنریشن ہے نا، اس کے پاس اللہ تعالیٰ نے یہ وہ کہتے ہیں جس طرح دور آتا جا رہا ہے نا، یہ بچے جو ہیں بچے ہمارے عہد کے چالاک ہو گئے، تو ہر اعتبار سے جانتے ہیں۔ ہم نے اپنے بڑوں کو کہتے ہوئے سنا جی پہلے دور کے بچے بھی ٹھلے ماٹھے ہوں سے، آج کے دور کے بچے بھی بڑے ایکٹیو ہوتے ہیں، وہ پیدا ہوتے ہی ان کو سب چیزوں کا پتہ ہوتا ہے کہ کیسے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، بڑوں کو نہیں پتہ ہوتا۔ تو یہ دعا کریں جیسے ہمارے بچے جدید ٹیکنالوجی کے میدان میں آگے گئے ہیں، اللہ ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی زیادہ علم عطا کریں، کیونکہ ہمارے دور میں آپ جانتے ہیں، میں بڑوں کی بات کر رہا ہوں، ہمارے دور میں علم کے مواقع، کہیں جانا، کتاب لینی، آج ان کے پاس موبائل ہے، انٹرنیٹ کی سہولت موجود ہے، اور جب یہ چاہیں ایک فنگر پر یہ اپنی ساری چیزیں جو ہیں وہ نکال لیتے ہیں۔ اسی لیے یہ اللہ کا یہ خاص کرم ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی خاص عطا ہے۔ کبھی نہیں سوچا تھا، خیر اس پہ تنقید ہوئی، لیکن یہ اللہ کا فضل ہے۔ ہم نے جتنی بھی یہ مجالس ہوئیں یہ ساری ہماری فیس بک پیج پر موجود ہیں، ہمارے یوٹیوب چینل پر موجود ہے، جب جس کا جی چاہے وہ ایک فنگر پر وہ سرچ کرے اور پھر وہ بیان سن سکتا ہے۔ مجھے ایک بیٹے نے یہ ساری فہرست بھی بنا کے دی کہ بھائی آپ نے یہ بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ لکھنے والے لکھوانے والے سب پر اپنی رحمت نازل کریں۔ یہ تاریخ کے ساتھ کہ 18 اکتوبر سے یہ سلسلہ شروع ہوا تھا، 18 اکتوبر سے یہ سلسلہ شروع ہوا، اور پھر آج 20 نومبر اس سلسلے کی یہ آخری نشست ہے۔ اور اس سفر میں میرے ذہن میں یہ تھا کہ ہم ان 30 دنوں میں کوشش کریں گے کہ ساری چیزوں کو سمیٹ دیا جائے، لیکن جب بیان کرنا شروع ہوئے تو پھر سمیٹتے نہیں، تھوڑا کر لیا جائے، تو بمشکل ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ طیبہ آمد تک پہنچ سکے۔ یعنی ہم ان لیکچروں میں، ان مجالس میں اتنا بیان کر سکے تھا۔ ارادہ یہ تھا کہ جو مدینے کی زندگی ہے، جو آپ کے غزوات کا احوال ہے، وہ سارا ذکر کیا جائے،
لکھنے والوں نے اتنا کچھ لکھا کہ آپ دنگ رہ جائیں گے کہ وہ لکھتے ہی جا رہے ہیں۔ اور آج انگریز بھی یہ مانتے ہیں، مستشرق بھی یہ مانتے ہیں، جتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات طیبہ پر لکھا گیا اتنا کائنات میں آج تک کسی پر نہیں لکھا گیا، کسی پر نہیں لکھا گیا۔ اس کا کہتے ہیں اس کا 100واں حصہ بھی کسی کے لیے نہیں لکھا گیا، اتنا اللہ کے نبی علیہ السلام کے لیے لکھا گیا۔ اچھا پھر کمال یہ ہے سب کچھ لکھنے کے بعد سب کا ایک ہی جملہ ہے جو زبان حال سے کہتے نظر آتے ہیں کہ زندگیاں تمام ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے، پر آپ کے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ آپ وہ کہتے سفینہ چاہیے بحر بے کراں کے لیے، یہ ایسا دریائے نا پیدا کنار ہے جس کا کوئی کنارہ ہی نہیں ہے۔ آپ اس میں داخل ہو جائیں، ایک ایک چیز پر نگاہ ڈالتے چلے جائیں، آپ کا دل چاہے گا۔ بعض موضوع ایسے تھے کہ دل کرے اسی پر بولتے رہو، لیکن پھر کہ ایک ہی موضوع پر بات کتنی پھیلا دی جائے، سننے والے کہیں اس سے اکتا نہ جائیں۔ تو مقصد صرف یہ تھا، اس لیے ہم اس مقصد میں اچھا اس سب کا فائدہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے، حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کا وہ شعر اپنے ذہن نشین رکھیے گا، ما ام مدحت محمدا بمقالتی ولکن مدحت مقالتی بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں رسول اللہ کی تعریف نہیں کر رہا، میں رسول اللہ کی تعریف نہیں کر رہا، رسول اللہ کا ذکر کر کے میں اپنی تعریف کر رہا ہوں۔ آپ اندازہ کیجئے عبداللہ بن ابی، یہ مالک کے ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کا فضل ہے، وہ جس کو چاہے نواز دے، نہ اس میں کسی کے رنگ اور نسل کی کوئی خوبی ہے، نہ کسی کی ذات برادری کی کوئی خوبی کمال ہے، نہ کسی کے مالدار ہونے کا کوئی کمال ہے، نہیں، وہ جس کو چاہے گا۔ وہ سلمان فارسی ہوں رضی اللہ تعالی عنہ، آگ کے پجاری کے ہاں پیدا ہوتے ہیں، وہاں سے سفر شروع ہوتا ہے، اہل کتاب کے عالم کے پاس چلے جاتے ہیں، عرصہ گزر جاتا ہے، جب تک وہ مرنے کے قریب ہوتا ہے اسی کے پاس رہتے ہیں۔ اس سے پوچھتے ہیں بھائی اب تو مر رہا ہے، اب بتا دے کس کے پاس جاؤں؟ فلاں کے پاس چلا جا۔ وہ فلاں کے پاس چلے جاتے ہیں، اس کی خدمت میں رہتے ہیں، اس کی خدمت کرتے رہتے ہیں، پھر وہ بھی جاں بلغ ہو جاتا ہے، پھر اس سے پوچھتے ہیں اب کس کے پاس جاؤں؟ کرتے کراتے پتہ چلا کہ کھجوروں والی زمین میں رب کا محبوب آئے گا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ، میں دو چیزیں مختلف پس منظر میں آپ کو بتا رہا ہوں، ایک طرف عبداللہ بن ابی، یہ ایک واقعہ ذہن میں رکھیے گا، دوسری طرف سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تقابل کوئی نہیں، سمجھانے کے لیے دو الگ الگ جہتیں، ایک سراپا نیکی اور ایک سراپا شر۔ پتہ چلا کھجوروں والی زمین میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے، اتنے سارے اہل کتاب علماء کی خدمت کرتے کرتے جب مدینہ طیبہ کی طرف رخت سفر باندھتے ہیں تو آپ کو یرغمال بنا کے، غلام بنا کے بیچ دیا جاتا ہے۔ آپ غلام کی حیثیت سے پہنچتے ہیں عرب کی سرزمین میں، غلام بن کے آتے ہیں، اور پھر رسول اللہ علیہ السلام کے بارے میں پتہ چلتا ہے جب وہ ہدیہ اور صدقے کا معاملہ ہوتا ہے۔ میں اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا، کہاں سے سفر شروع ہوا۔ ان کی عمر کے بارے میں بھی ائمہ محدثین اور اصحاب سیر نے لکھا کہ بڑی طویل عمر انہوں نے پائی، اور وہ اگر میں بتاؤں جو جملے ملتے ہیں آپ کی عقل اس کو تسلیم نہیں کرے گی، اتنی عمر آپ نے طویل پائی۔ کرتے کراتے رسول اللہ علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچے، اتنا سفر کیا، ذالک فضل اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے۔ واللہ یختص برحمتہ من یشاء، وہ جس کو چاہے اپنی رحمت سے خاص کر لے، جس کو چاہے اپنی رحمت سے خاص کر لے، وہ جس کو چاہے نواز دے۔ پھر وہ نہیں دیکھتا
اس کا کوئی بیک گراؤنڈ بھی ہے کہ نہیں ہے، اس کا کوئی پس منظر بھی ہے کہ نہیں۔ اور دوسری طرف مدینہ طیبہ کے اندر ہی عبداللہ بن ابی بھی ہے، جو لوگوں کو بتاتا ہے رسول اللہ آئیں گے صلی اللہ علیہ حبیبہ دائما ابدا، آپ نے آنا ہے، لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا کر رہا ہے، لوگوں کو سنا رہا ہے کہ جی آنے والے نے آنا ہے، ایسے ایسے معاملات ہوں گے۔ لوگ فیصلہ کرتے ہیں کہ پتہ نہیں وہ کب آئیں گے، وہ کب آئیں گے۔ ایسا کرتے ہیں ہم یہاں پر کسی کو اپنا امیر مقرر کر لیتے ہیں، ہم کسی کو اپنا بڑا بادشاہ بنا لیتے ہیں۔ اچھا کس کو بنایا جائے؟ فیصلہ کرتے ہیں اچھا ہم میں سب سے زیادہ نیک یہی ہے، کیونکہ ہر وقت رسول اللہ کی باتیں کرتا رہتا ہے، ہر وقت رسول اللہ علیہ السلام کی باتیں کرتا رہتا ہے۔ تیاری مکمل ہو گئی، تاج پہنانے کی تیاری، تاج بننے کے لیے دے دیا گیا، تاج بن رہا ہے، تاج پوشی کے سارے معاملات طے ہو گئے۔ جس دن تاج پوشی ہونی تھی اس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں جلوہ گر ہو گئے۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا نا کہ عبداللہ بن ابی کہتا کہ میں تو ساری زندگی تمہیں انہی کے بارے میں بتاتا رہا، اب وہ آ گئے ہیں، چلو وہاں چلتے ہیں۔ لیکن ذالک فضل اللہ واللہ یختص برحمتہ من یشاء ہؤلاء وہؤلاء من عطاء رب، یہ آپ کی رب کی عطا ہے، ان کو دینا، ان کو دینا، یہ دینا، وہ دینا، یہ سب آپ کے رب کی عطا ہے۔ سب سے بڑا مخالف وہی کھڑا ہوا، کہنے لگا نہیں نہیں نہیں، یہ وہ نہیں ہے، یہ وہ نہیں ہے جن کا میں تمہیں بتایا کرتا تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا یہ، اور پھر تاریخ میں پھر مشہور ہو گیا رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی۔ جب لوگوں کو کہنے لگا، لوگوں میں سے کوئی بھی نہ مانا، اب جب دیکھا کہ سارے ادھر کو چلے گئے تو چاروں ناچار مجبور ہو کے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو مان لیا، لیکن دل سے نہیں مانا، دل سے نہیں مانا۔ یہ دو مختلف جہتیں ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے، اللہ نے وہاں فارس سے سلمان کو بلا کے صحابیت کا مقام عطا کر دیا، اور عبداللہ بن ابی مدینہ میں ہوتے ہوئے بھی رسول اللہ کو جانتے اور پہچانتے ہوئے ہونے کے باوجود اس مقام کو حاصل نہ کر سکا، اس مقام کی گرد کو بھی نہ پا سکا جسے حبشہ کے بلال پہنچے، جسے حبشہ کے بلال نے پایا۔ اور حبشہ کے بلال رضی اللہ عنہ جس مقام پہ پہنچے کہ چلتے زمین پر ہے، رسول اللہ علیہ السلام جنت میں ان کے چلنے کی آواز سنتے، ان کی جوتیوں کے چلنے کی آواز سنتے ہیں۔ یہ مرتبہ کیوں ملا؟ اس لیے جو ان دامن مصطفیٰ سے جو لپٹا یگانہ ہو گیا، جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا۔ یہ ساری کی ساری اس لیے ہر ایک نے اپنی اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، اپنی باتوں کا نذرانہ پیش کیا۔ آپ سیرت پر دیکھیں تو آپ دنگ رہ جائیں گے کہ غیر مسلم بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف کرنے میں لگے ہوئے۔ اور ہماری فیصل آباد میں ہمارے ہاں جو لوگ ہیں، جو سیرت کے اوپر جن لوگوں نے کام کیا، ہمارے فیصل آباد کے ہی ڈاکٹر انور محمود خالد صاحب ہیں۔ 1982 میں انہوں نے اپنا مقالہ لکھا تھا، 1982 میں، اور 1989 میں یہ چھپا، جب ابھی کمپیوٹر کی لکھائی صحیح طور پہ آتی نہیں تھی۔ اس دور میں میری عشاء کی اذان سے پہلے آج میری ان سے بات ہوئی تو میں نے پوچھا کہ جی، کہتے جی میں نے جو اپنا پی ایچ ڈی کا مقالہ 1982 میں لکھا تھا نا، تو کہتے ہیں کہ میں نے 10,000 کتب سیرت کا مطالعہ کیا تھا، 10,000 کتب سیرت کا میں نے مطالعہ کیا تھا۔ پھر جا کے تو میں نے یہ کام کیا، 10,000 کتب سیرت کا مطالعہ کرنے کے بعد پھر میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کے پاس سیرت کے اوپر کتنی کتابیں ہوں گی؟ تو فرمانے لگے کہ میرے پاس سیرت کے اوپر میری اپنی لائبریری میں کوئی 1,000 سے زیادہ کتب ہیں جو صرف سیرت پر ہے،
صرف سیرت پر ہے. میں اس کی آپ کو ابھی تقسیم بتاؤں نا. سیرت سب، اب دیکھیں ہمارے پاس بھی حدیث کی کتابیں اس میں شامل نہیں ہیں، تفسیر کی کتابیں اس میں شامل نہیں ہیں، صرف سیرت کی کتابیں. کہتے ہیں کہ جی 1000 سے زائد کتابیں ہیں میرے پاس. اور میں آپ کو اس حوالے سے بتاؤں، ایک بہت بڑا نام شیخ عبد الجبار شاکر، اللہ تعالیٰ ان کی قبر پہ رحمتیں برکت نازل فرمائے. عبد الجبار شاکر صاحب نے ایک ادارہ منصورہ میں، لاہور میں ایک ادارہ ہے بیت الحکمت کے نام سے، ایک 5 منزلہ بلڈنگ ہے جس میں انہوں نے وہ 5 منزلوں میں کتابیں ہی رکھی ہیں. اور آپ ویکیپیڈیا پر جائیں، گوگل پہ جا کے سرچ کریں تو ان کی لائبریری میں 1 لاکھ سے زیادہ کتب و رسائل ہیں سیرت کے حوالے سے، سیرت کے حوالے سے. اور سب آ کے یہی کہتے ہیں، ما ان مدحت محمدا بمقالتی ولکن مدحت مقالتی بمحمد، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کی نہیں کر رہے تعریف، ہم اپنی کر رہے ہیں. ہم آپ کی تعریف نہیں کر رہے ہیں، ہم اپنی تعریف کر رہے ہیں. اچھا، سن 2008 اور 9 میں ہم نے اس کتاب کا درس دیا تھا، 2008-2009 میں. یہ امام ترمذی رحمہ اللہ کی کتاب ہے شمائل کے حوالے سے، رسول اللہ علیہ السلام کی عادات کے حوالے سے. یہ صرف 2 جلدیں. اچھا، ان کی صرف میں فہرست آپ کو دکھاؤں کہ آپ اس کی صرف ایک فہرست نظر ڈالیں تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے دنیا کو بتایا. ہم بات کر رہے ہیں محبت کی، تو ہم نے محبت کیسی کرنی ہے، ہم نے ان صحابہ سے سیکھنا ہے، ہم نے ان صحابہ سے سیکھنا ہے. اس کے اندر اب شمائل ترمذی کی اب صرف میں وہ آپ کو فہرست ابواب کی بتا رہا ہوں. اس میں پہلا باب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیے اور شکل و صورت کے بیان. یہ اتنی موٹی سی کتاب ہے بس، ٹھیک ہے جی. اور حدیث پاک کی کتاب ہے یہ. پھر دوسرا باب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کے بیان، آپ کے بال کیسے تھے. خصائص کبریٰ میں علامہ جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ نے لکھا، حضرت ابو طالب کے ہاں جب رسول اللہ علیہ السلام بچپن گزار رہے تھے تو جب صبح سارے اٹھتے تو آپ نے بھی دیکھا ہوگا بچے کے بال بکھرے ہوتے ہیں. کہتے ہیں جب صبح میرا بھتیجا محمد اٹھتا ہے تو سر کے بال بھی کنگھی کیے ہوئے ہوتے ہیں، آنکھیں ایسی جیسے سرما ڈالا ہوا ہے، اور اس وقت سے برکتیں بانٹ رہے ہیں. حضرت ابو طالب جب کبھی انتظار، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، ہمارے ہاں بھی ایسا ہوتا ہے کہ جب بچہ کوئی کہتا ہے میں نے نہیں آنا تو ہم کھانا شروع کر دیتے. خیر ہمارے ہاں تو اکٹھا بیٹھ کے کھانے کا رواج ہے ہی نہیں، ختم ہوتا جا رہا ہے. دعا کریں گے رواج ہمارے ہاں قائم ہو. اس کی بہت ساری حکمتیں ہیں. وہ حکمتیں کیا ہیں کہ جب بڑے اور چھوٹے بیٹھ کے کھانا کھائیں گے تو بڑوں کو تربیت کرنے کا موقع ملے گا. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ گھر کا سربراہ انہیں کوئی نہ کوئی اگر ایک دین کی بات بتانے کا معمول بنا لے، ایک حدیث ان کو سنانے کا معمول بنا لے، تو پھر آپ اندازہ کیجئے بات کہاں تک جائے گی. تو پھر ان کو بتانے کا، سکھانے کا موقع بھی ملے گا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم ایک مرتبہ کھانا کھانے بیٹھے، ایک بچہ آ گیا، اس نے اپنا بایاں ہاتھ بڑھایا تو آپ نے کہا نہیں، دائیں سے کھا، دائیں سے کھا. اور اچھا وہ کہتے ہیں کہ میں بچہ تھا تو میرا ہاتھ کبھی ادھر جائے کبھی ادھر جائے، تو فرمایا اپنے آگے سے کھا، دائیں سے کھا، اپنے آگے سے کھا. اگر ایک کھانا نہیں ہے، مختلف قسم کے کھانے ہیں تو پھر تو آگے بڑھا لے ہاتھ، لیکن اگر ایک قسم کا کھانا ہے تو پھر تو اپنے آگے سے کھا، دائیں ہاتھ سے کھا. یہ تربیت ہے. اچھا، اب جب کبھی رسول اللہ علیہ السلام کا انتظار کیے بغیر کھانا کھا لیتے، علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے لکھا، کھانا ختم ہو جاتا، بھوک ابھی رہتی ہوتی، تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ بیٹھے ہوتے، کھانا سارے پیٹ بھر کے کھا لیتے، کھانا اتنے کا اتنا رہتا. تو حضرت ابو طالب کہنے لگے جب تک وہ نہیں نہ آئے گا کھانا نہیں کوئی بھی شروع کرے گا. حضرت عبد المطلب، آپ کے دادا کہیں آپ کو بچپن میں بھیج دیا
میں نے انہی دروس میں یہ واقعہ بھی سنایا، میں صرف اشارہ کروں گا۔ تو پتہ چلا کہ کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گم گئے ہیں، کہیں دادا تھے، وہ کہتے ہیں طواف کرتے ہوئے نا کعبہ کا شعر کہنے لگے، مجھے یا اللہ ایک بار وہ آ جائے میں کہیں نہیں بھیجوں گا، وہ ایک بار آ جائے میں کہیں نہیں بھیجوں گا۔ رسول اللہ علیہ السلام آ گئے، اور آپ دیکھیں عبد المطلب کے 10 بیٹے ہیں، مکہ کے سردار ہیں، کوئی پاس جانے کی بھی ہمت نہیں رکھتا، جرت نہیں رکھتا، بڑا روب دبدبہ ہے، لیکن دادا کے پاس رسول اللہ علیہ السلام بیٹھ جاتے ہیں، آپ کی مجلس میں بیٹھے ہوتے ہیں۔ تو آپ کے بالوں کے بیان میں، پھر آپ کے سفید بالوں کے بیان میں، صحابہ نے رسول اللہ کے سفید بال بھی گنے ہوئے تھے۔ وہ کہنے لگے کتنے بال؟ کہتے ہیں 20 کے قریب ہوں گے۔ دنیا میں نے اس کئی بار آپ سے ذکر کیا، لیلا، مجنو، سسی، پنو، شیریں، فرحاد، ان کی محبت پر بڑا بڑا کام ہوا۔ اگر محبت ہی بیان کرنی، ایسی کوئی بیان کر کے دکھائے، اتنی محبت، اتنی وارفتگی کہ سفید بالوں کی تعداد کا بھی پتہ۔ کنگھی کے بیان میں 5واں باب ہے آپ کے مہندی لگانے کے بیان میں، خضاب کے بیان میں، پھر آپ کے سرما لگانے کے بیان میں، آپ سرما کیسے لگاتے تھے، پھر آپ کی زندگی کیسے گزری، رسول اللہ علیہ السلام کے موزوں کے بیان میں، آپ کے موزے کیسے تھے، پہننے کا طریقہ کیا تھا، آپ کے پاپوش نالین مبارک کے بارے میں، آپ کی انگوٹھی کے بارے میں، آپ کی تلوار کے بارے میں، آپ کی زرہ کے بارے میں، آپ کے خود جنگی لباس کے بارے میں، آپ کے امامے کے بیان میں، آپ کا جو پجامہ آپ نے لیا تھا، پہنا نہیں تھا اسے لیکن خریدا تھا، پھر آپ کے رفتار کے بیان میں۔ صحابہ بیان کرتے ہیں ہم رسول اللہ علیہ السلام کے ساتھ ہی ہوتے تھے، لیکن رسول اللہ علیہ السلام چلتے لگتا زمین سمٹ گئی ہے، آپ چل بھی رہے ہوتے تو ہم آپ کا ساتھ نہ پا پاتے، آپ چل بھی رہے ہوتے تو ہم آپ کو پہنچ نہ پاتے۔ اور یہاں یہ بھی ملتا ہے، جس راہ سے گزر جاتے وہ راہ مہک جاتی تھی، اور اس خوشبو سے صحابہ جان لیا کرتے تھے کہ یہاں سے مدنی ماہی کا گزر ہوا۔ پھر رسول اللہ علیہ السلام چہرے پر کپڑا لیتے تھے تو کیسے لیتے تھے، آپ بیٹھتے تھے تو کیسے بیٹھتے تھے، آپ تکیہ رکھتے تھے تو کیسے رکھتے تھے، آپ کا تکیہ کیسا تھا، آپ کا کھانے کا، آپ کو کیا کیا چیزیں پسند تھیں، آپ روٹی کے حوالے سے، آپ کے گوشت اور سالن کے حوالے سے، آپ کا وضو کرنے کا انداز کیسا تھا، آپ کا کھانے سے پہلے اور بعد میں دعا کرنے کا طریقہ کیا تھا، آپ کا جو پیالہ تھا وہ کیسا تھا، جو میوہ جات آپ کھاتے تھے ان کے بارے میں۔ ایک اور بات ضمن ذکر کرتا چلو، آپ بڑے حیران ہوں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو چارپائی تھی نا، وہ اس کی جو لکڑی تھی وہ ساگوان کی تھی۔ کون سی لکڑی تھی؟ اچھا، اسے ساج کہتے ہیں عربی میں۔ کیا کہتے ہیں؟ ساج۔ یہ ساگوان کی لکڑی ہندوستان سے رسول اللہ علیہ السلام کو تحفے کے طور پہ بھیجی گئی تھی۔ بر صغیر، یہ بڑی دور کی بات ہے، رسول اللہ علیہ السلام کے زمانے میں جو ہندوستان کے اندر جو اس زمانے میں راجہ مہاراجہ تھے، انہوں نے یہاں سے، آپ حیران ہو جائیں گے، آپ سوچیں گے ایسا کیسے ممکن ہے۔ آپ جانتے ہیں سونڈ کسے کہتے ہیں بھلا؟ زنجبیل اسے کہا جاتا ہے۔ کس سے بنتا ہے بھلا؟ ادرک سے نا۔ یہ بر صغیر کی سوغات تھی، یہاں سے جو راجوں مہاراجوں نے جو تحفہ بھیجا تھا اس میں سونڈ بھی شامل تھی۔ جب یہ رسول اللہ علیہ السلام کے پاس پہنچی تو آپ نے اسے تقسیم کیا تھا سب میں۔ تو جو چارپائی آپ کی تھی وہ ساگوان کی لکڑی کی تھی، تو ہندوستان، اب آپ اندازہ خود لگائیں، میں نے صرف اشارہ کیا۔ ہم جس خطے میں بیٹھے ہیں، اس خطے سے یہاں کے لوگوں نے اس دور میں بھی محبت کی تھی رسول اللہ علیہ وسلم۔ بڑی اس پہ یہ آج کے دور میں تحقیق ہو رہی ہے، ریسرچ پہ ریسرچ ہو رہی ہے، سیرت کے حوالے سے لکھا جا رہا ہے۔ اور
آپ پیتے کیسے تھے، کیا پیتے تھے، خوشبو لگاتے تھے، آپ نے اگر شعر پڑھے، اشعار کس کس موقع پر پڑھے، آپ رات کو باتیں کرتے تھے، کیا باتیں کرتے تھے، آپ کے سونے کا انداز، آپ کی عبادت کا انداز، آپ کے مسکرانے کا بیان، آپ کس موقع پہ مسکرائے، کس موقع پہ آپ نے تبسم کیا، ہر چیز کا صحابہ کرام علیہ رضوان نے نقشہ کھینچا۔ آپ نے مزاح کیا تو کیسے مزاح کیا، آپ کے مزاح کے بیان، اس کے اوپر باقاعدہ الگ تصنیف ہے، پوری کتابیں، رسول اللہ کی مسکراہٹیں، پوری کتاب ہے اس موضوع پر۔ رسول اللہ علیہ السلام کے رونے کے حوالے سے بھی پوری کتاب ہے، رسول اللہ کے آنسو۔ آپ نے چاشت کی نماز پڑھی، گھر میں نفل کیسے پڑھے، روزہ قرآن کا، آپ کا رونے کا معاملہ، جب آپ رو کے دعا کرتے تھے نا اپنی امت کے لیے، ایسے آواز آتی تھی جیسے کوئی ہنڈیا ابل رہی ہے۔ آپ کی عاجزی، آپ کا اخلاق، آپ کی حجامت کا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بال منڈوائے نا، تو ایک صحابی کو کہنے لگے یہ بال بانٹ دو، یہ بال بانٹ دو۔ اب بال کٹ گیا، لیکن بال رسول اللہ علیہ السلام کا ہے، وہ بانٹا گیا تو وہ محفوظ رکھا صحابہ کرام علیہ رضوان نے۔ بخاری میں آتا ہے کہ بعض صحابیہ کے پاس وہ بال محفوظ تھے چاندی کی نلی میں، جب کوئی بیمار ہو جاتا تو پانی ان کے ہاں بھیجتا تو وہ بال اس میں گھما کے وہ پانی دے دیتی تو بیمار پی لیتا، شفا یاب ہو جاتا۔ آپ کے اسماء گرامی، یہ 52 موضوعات ہیں اس میں، شمائل ترمذی، یہ صرف 2 جلدیں ہیں۔ یہ شفا شریف قاضی ایاز کی، یہ اردو ترجمہ ہے، اب یہ اس کی عربی تو اور مختصر ہوگی۔ یہ قاضی ایاز رحمہ اللہ نے لکھی صرف اس حوالے سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کیا ہیں۔ بات سمجھے کہ ہماری ذمہ داری کیا ہے۔ آپ کی تعریف بیان کرتے ہوئے آپ کے حقوق ذکر کیا۔ اس کی عربی میں یہ 6 جلدیں صرف اس کی شرح میں، 6 جلدیں صرف حقوق کی تعریف میں۔ پھر پیر کرم شاہ الازہری رحمہ اللہ نے 7 جلدیں لکھی ہیں، ضیاء النبی جو سیرت کی کتاب اس وقت اردو میں بڑی مشہور ہو، اس کا جس سے ہم نے بہت زیادہ استفادہ ان 30 دنوں میں کیا۔ پھر نقوش، یہ سیرت کے حوالے سے یہ 13 جلدیں ہیں اس کی اردو زبان میں۔ اب آپ اس کی ضخامت دیکھیں۔ پھر اس کے بعد آگے چلیں، موسوعہ نظرۃ النعیم، حضور کے صرف اخلاق عالیہ پر، آپ کے اخلاق عالیہ پر 12 جلدوں میں صرف آپ کے اخلاق سمیٹے گئے، صرف آپ کی تعلیمات کو۔ پھر سبل الہدا والرشاد، یہ 14 جلدوں میں مکمل ہے عربی زبان میں، حضور کی سیرت کے حوالے سے، آپ کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا۔ پھر ایک اور بڑی جو بات ہے، یہ ایک ادارہ ہے سیرت النبی پر انسائکلوپیڈیا نے لکھنے کا اعلان کیا، یہ جلد آپ کے سامنے، اس کی 3 جلدیں آئی ہیں، اور اس یہ پہلی جلد صرف رسول اللہ علیہ السلام کا جو ذکر سابقہ کتابوں میں صرف وہ اکٹھا کیا گیا۔ آپ کا جو ذکر سابقہ کتابوں میں، یہودیوں کی کتاب میں، عیسائیوں کی کتاب میں، ہندوؤں کی کتاب میں، آپ کا جہاں جہاں تذکرہ ہے اس سب کو یہ صرف اس پر ہے۔ اور اس ادارے کا یہ اعلان ہے کہ جی ہم نے 100 جلدیں لکھنی ہیں، ہم نے 3 جلدیں اس پر آئی ہیں۔ تو بات یہی ہے میرے عزیزو، ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، جو کر رہے ہیں انہوں نے انتہا کر دی۔ ہم اللہ سے یہ دعا کریں کہ باری تعالیٰ ہمیں صرف یہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے، یہی ہمارے لیے بہت ہے۔ اتنا کچھ لکھا گیا، اتنا کچھ لکھا گیا کہ آپ حیران ہو جائیں گے۔ 32 جلدوں میں رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے حوالے سے لکھا گیا۔ تو
یہ سب کا سب اس لیے ہے تاکہ ہماری بخشش کا نظام ہو سکے، ہم جان سکیں۔ میں اس پہ اب نہیں، میں اب اگر آپ کو حدیث کی طرف لے کر جاؤں نا تو آپ حیران ہو جائیں گے۔ ہم نے جب سلسلہ صحیحہ کا درس دیا، ہمارے ایک بھائی نے اپنی والدہ ماجدہ کے ایصال ثواب کے لیے وہ کتاب جو تھی وہ پیش کی، تو 3 سال تک وہ درس ہوتا رہا۔ جو حدیث ہے وہ بھی تو سیرت ہی ہے نا، یہ تو صرف سیرت پر ہے، لیکن ہم جو ہیں ہم تو روزانہ سیرت کا بیان سنتے ہیں۔ تو میں نے ان سے کہا آپ کتنے خوش قسمت ہیں کہ 3 سال مسلسل اماں جی کو ایصال ثواب ہوتا رہا، اور آج بھی جب حدیث پڑھی جاتی تو ان کو ثواب جاتا، کتنا پھر وہ ثواب جاتا ہو۔ پھر اب جو ہے مسند احمد بن حنبل کی 52 جلدیں ہیں۔ کتنی جلدیں؟ 52 جلدیں۔ ہم اس وقت 8ویں جلد کے قریب ہیں، اور 3 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو چکا ہے۔ یہ بھی ہمارے ایک بھائی ہیں، انہوں نے اپنے والد کے ایصال ثواب کے لیے لے کے دی تھی۔ اب وہ کہاں تک سلسلہ جائے گا؟ نیکیاں کمانے کا، نیکیاں بانٹنے کا۔ ہم اللہ سے یہ دعا کریں کہ اللہ ہمیں نیکیوں پر ایک دوسرے کے ساتھ معاونت کرنے کی توفیق و ہمت عطا فرمائے۔ تو بہت کچھ لکھا گیا سیرت کے اوپر، اتنی کتابیں، پھر حدیث کے اوپر، پھر تفسیر کے اوپر جو لکھا گیا، آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی، اتنا کچھ لکھا گیا۔ یہ سب لکھنے والے یہی لکھتے ہیں، تھکی ہے فکر رسا اور مدح باقی ہے، قلم ہے آب لا پا اور مدح باقی ہے، تمام عمر لکھا اور مدح باقی ہے، ورق تمام ہوا اور مدح باقی ہے۔ ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، ہم صرف ہم نے ایک ادنا سی کوشش کی کہ ہماری بخشش کا نظام ہو جائے۔ یہ جو لمحے ہم نے اس ذکر میں بیٹھ کے گزارے ہیں، یہ اللہ کے ہاں ہمارے لیے یہی بخشش کا ذریعہ بنے گا، کیونکہ امام حاکم کی روایت ہے، مستدرک حاکم کی، کہ جو مجلس ہے نا، ہر مجلس جس میں ہم بیٹھ کے اپنا وقت ضائع کرتے ہیں، ہمیں اللہ کے ہاں حساب دینا پڑے گا، لیکن جن مجلسوں میں ہم اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کرتے ہیں وہ ہمارے لیے بخشش کا، درجات کی بلندی کا ذریعہ بنے گا۔ تو ہم اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ ہم سب پر اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرمائے، اور ہمیں یہ جو میں نے فہرست آپ کے سامنے رکھی، اتنا اس پر کام ہوا، انہوں نے رسول اللہ علیہ السلام کی ایک ایک ادا کو محفوظ رکھا۔ اب ہماری ذمہ داری ہے، اب میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے سونے جاگنے کے تمام معاملات کو اسوہ رسول میں ڈھال لیں۔ اس کے لیے ڈھالنا کب ممکن ہوگا؟ جب ہم تھوڑا سا وقت نکالیں گے، وقت نکال کر کیا ہوگا؟ ہم سن لیں۔ میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ اتنی سہولت ہے ہمارے پاس کہ جو ہم میں بیٹھ کے سن لیتے ہیں، جمع ہو کے سن لیتے ہیں، اس کا بھی اپنا ایک فیضان ہے۔ اگر آپ وہ نہیں سن پاتے تو پھر ہمارے پاس جدید جو ٹیکنالوجی ہے اس کا ہمارے پاس سہارا ہے، ہم وہ محروم نہیں ہو پاتے، ہمارے پاس وہ درس ہے۔ تو یہ آپ اچھا، اس مسند کے بارے میں نے یہ بات ذکر کی تھی، ایک غیر مسلم نے اس پوری کتاب کو پڑھا ہوا ہے۔ مسند احمد بن حنبل کے حوالے سے ایک غیر مسلم نے، مشہور ہے اس کے بارے میں کہ اس نے اس کو پورا پڑھ کے پھر اعتراض کیا رسول اللہ علیہ السلام پہ۔ تو اب اس کا جواب کیسے ممکن ہے؟ بولیے۔ ایک بات ذکر کروں سمجھانے کے لیے، جس طرح پروفیسر صاحب نے فرمایا نا، ہمارا مقابلہ ہے ملحدین کے ساتھ، ایتھیسٹ جو کسی چیز کو نہیں مانتے۔ اب ایک حدیث انہی نے مجھے وہ بھیجی مسند احمد کی، تو اس میں ایک لکھا تھا کہ جی اماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم سے شادی کی نا، تو آپ کے والد نہیں مانتے تھے۔ حضرت خدیجہ کے والد جو تھے وہ اس رشتے پر راضی نہیں تھے۔ میں نے کیا سوال کیا کہ اس نے مسند پڑھی اور پھر اس نے کیا کیے؟ اعتراض کیے۔ اب اس کو یہ نہیں نا پتا کہ ہم ہر حدیث کو نہیں، حدیث کی سند کو مانتے ہیں۔ حدیث کو پرکھنے کا معیار ہمارے پاس سند ہے، وہ سند ہوگی تو ہم اس حدیث کو صحیح مانیں گے۔
اگر وہ سند میں تھوڑی سی بھی گڑبڑ ہوئی تو وہ روایت اس معیار پر پوری نہیں اترے گی تو ہم اس کو، اسی لیے ایک انگریز نے لکھا کہ مسلمانوں کے پاس اللہ نے اتنا بڑا ان پہ کرم نوازی کی ہے کہ ان کے پاس جو دولت ہے دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہے۔ وہ دولت کیا ہے؟ 5 لاکھ بندوں کی زندگی محفوظ کی ہوئی ہے، اس لیے کہ وہ رسول اللہ کی بات کرتے ہیں۔ 5 لاکھ تھوڑے نہیں ہیں، 5 لاکھ بندے کی زندگی اس لیے محفوظ کی جائے کہ چونکہ یہ بات رسول اللہ علیہ السلام کی کریں۔ اب آپ جو بھی حدیث ہوگی نا، آپ کو اس کے سارے راویوں کا پتہ چل جائے گا، اس کے راوی کون ہے، کہاں سے نکلی ہے۔ اب وہ روایت بھیج دی کہ جی اماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب آپ کے والد نہیں مان رہے تھے تو اماں خدیجہ نے کیا کیا، روایت جھوٹی ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا، میں پہلے بتا دوں تاکہ آپ کا ذہن جو ہے نا وہ اس بات کو پہلے مانے۔ کیا کیا اماں خدیجہ نے؟ رات بھر جو تھا وہ اپنے باپ کو جو نشے آور چیز تھی وہ پلائی، اور صبح نشے کے عالم میں انہوں نے ہاں کہہ دی۔ اور اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ جب ان کو پتہ چلا خدیجہ کے والد کو رضی اللہ تعالیٰ، انہوں نے بڑا شور مچایا، تو اماں خدیجہ کہتی ہیں جاؤ جا کے اعلان کر دو۔ اب کہا دیکھا یہ ثابت کرو۔ جب وہ میرے پاس آئی تو میں نے ان کو جواب میں جو تھا نا، میں نے وہ ہاں بھیجا۔ میں کہا اس کی سند ہی صحیح نہیں ہے، خویلد کا تو انتقال بہت پہلے ہو چکا تھا۔ جب رسول اللہ علیہ السلام کی اماں خدیجہ سے شادی ہو رہی اس وقت تو خویلد حیات بھی نہیں تھے، وہ تو جنگ بواس میں، وہ جو پہلے اعلان نبوت سے پہلے جو جنگ ہوئی اس جنگ میں ان کا انتقال ہو چکا تھا۔ تو جب تک ہم مسند کو پڑھیں گے نہیں ہم اس کا جواب دے سکتے ہیں۔ اس نے مسند پڑھ کے اعتراض کیے تو پھر وہ غیر مسلم ہو کے مسند ساری پڑھ گیا۔ اس نے مسند کس لیے پڑھی؟ کوئی جملہ وہ گندی مکھی کی طرح کوئی نقص نکال سکے، ہم مسند کیا سوچ کے پڑھیں گے؟ آج محبوب کی کوئی نئی ادا سننے کو مل جائے، آج محبوب کا کوئی نیا رخ ہمارے سامنے آ جائے تو بتائیے ہمارے اور اس کے فرق ہے نا راستے میں۔ ہمارا راستہ تو محبوب کی طرف جاتے ہوئے رب کی طرف جا رہا ہے، تو پھر ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ دین کے بارے میں جان سکیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو، مجھے بھی استقامت عطا فرمائے۔ آپ دعاؤں میں یاد رکھا کریں، استقامت کی دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس سفر کو ہمیشہ قائم رکھے جس سفر پر ہم چل پڑیں۔ یہ ہمارا سفر سوچ کے کہ ہم نے اب تفسیر کے حوالے سے بھی شروع کر دیا، اور اگر کسی کو یاد ہو کہ ڈاکٹر ہمایوں عباس شمس صاحب بھلا کس تاریخ کو آئے تھے، ہے کسی کے علم میں ہمارا تفسیر کا آغاز کس تاریخ کو ہوا تھا؟ تقریباً کوئی 2 ماہ کا عرصہ ہو چکا ہے اندازاً۔ ابھی ہم نے سورہ فاتحہ مکمل نہیں پڑھی، ابھی ہم نے سورہ فاتحہ مکمل نہیں پڑھی، ابھی پورا 113 سورتیں پڑھی ہیں اس کے بعد۔ تو یہ دعا ہی ہے نا، پھر یہ دعا جب بچہ وہ چلنا شروع کرتا ہے سب سے پہلے ماں باپ دعائیں دیتے ہیں کہ یہ لڑکھڑا کے چل رہا ہے نا، اللہ اس کو صحیح، وہ اگرچہ غلطی صحیح، وہ کیا کرتے تھے پہلے وقتوں میں، وہ کسی دربار پہ جا کے گھوڑا چڑھا کے آتے تھے، یاد ہے نا کہ میرا بچہ جو ہے وہ گھوڑے کی طرح چلنا شروع کر۔ اگرچہ یہ ساری غلط روایات ہیں، ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں، لیکن ایک نیت ہو۔ ہم نے سفر شروع کیا، اب اس سفر میں ہمیں دعاؤں کی ضرورت ہے، دعاؤں کی بھی اور وقت کے دینے کی بھی۔ تو یہ خواہش تھی، اللہ تعالی ہماری اس کاوش کو قبول فرمائے، میرا آپ کا ہم سب کی بخشش کا ذریعہ بنائے، اور ہم سب کو میدان محشر میں بلکہ اس دنیا میں ہم جس محبوب کا تذکرہ کرتے ہیں اللہ تعالی ہم پر کرم فرمائے، ہم سوئے ہوئے ہوں ہمارا مقدر جاگ جائے، ہمیں رحمت عالم کی دید نصیب ہو جائے، آپ کی زیارت نصیب ہو جائے۔ ہم اللہ سے یہ دعا کریں کہ ہم یہ سوچ کے حدیث پڑھا کریں، یا اللہ جس محبوب کا صرف نام سنتے ہیں اس کا مکھ ہی دکھلا دے،
جس کو روزانہ سنتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج رسول اللہ نے فرمایا، یہ فرمایا، آج یہ فرمایا، ہم جس کا روزانہ تذکرہ سنتے ہیں باری تعالیٰ اس کا مکھ ہی ایک بار دکھلا دے، اس کے چہرے کی زیارت ہی کروا دے۔ پھر جب بھی ذکر ہوگا، جب بھی آپ حدیث سننے بیٹھیں گے، آپ کسی کے بھی زبان سے آپ سنیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ کے ذہن میں وہ تصویر آ جائے گی، تو پھر منظر ہی کچھ اور ہوگا، پھر سننے کا معاملہ ہی کچھ اور ہوگا۔ تو اللہ سے یہ دعا کریں اللہ جب تک زندہ رہیں اپنے اور اپنے محبوب کی محبت عطا کرے، اور جب ہمارا قبر میں ہم ڈال دیے جائیں وہاں بھی محبوب کی شفاعت نصیب ہو، میدان محشر ہو تو محبوب کی شفاعت نصیب ہو، پھر جنت میں داخلہ ہو تو محبوب کا پڑوس نصیب ہو۔ اور اللہ کے نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کہ یہ وہ پتہ ہے، اسی نظرۃ النعیم میں یہ روایت بھی لکھی ہوئی ہے کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم جب بھی آپ نام لیتے ہیں تو کہتے ہیں، یہ صالح بن حمید ہیں جو یہ امام اور خطیب ہیں حرم شریف کے، انہوں نے یہ روایت لکھی کہ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا مجھ پہ کثرت سے درود پڑھا کرو، اس لیے کہ میری قبر انور پر فرشتہ کھڑا ہے، جب کوئی درود پڑھتا ہے سلام پڑھتا ہے تو وہ کہتا ہے اے اللہ کے رسول فلاں بن فلاں نے آپ پر درود پڑھا ہے۔ اچھا اب بتائیے، جب اللہ کے نبی علیہ السلام سے ہمارا سامنا ہوگا تو محبوب کو کوئی یہ بھی تو بتائے گا نا کہ یہ یا رسول اللہ یہ آپ کی حدیثیں پڑھا کرتے تھے، یہ لوگ آپ کی حدیثیں سنا کرتے تھے، یہ لوگ آپ کی کیوں؟ ایک حدیث میں آتا ہے صحیح مسلم کی روایت میں، کچھ لوگ آئیں گے اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس قیامت کے دن فریاد کرتے ہوئے، تو فرشتے آ جائیں گے، فرشتے عرض کریں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھئے انہوں نے آپ کے بعد کیا کیا کام کیے، کیا کیا گناہ کے کام کیے۔ جب وہ پتہ چلے گا اللہ کے نبی فرمائیں گے ان کو مجھ سے دور کر دو، تو جہاں برائیوں کے بارے میں بتایا جائے گا وہاں اچھائی کے بارے میں بھی تو کوئی بتانے والا ہوگا، وہاں کوئی یہ بھی تو بتائے گا نا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ تھے جو ہر موسم میں ہر وقت بیٹھ کے آپ کا ذکر سنا کرتے تھے، یہ آپ کے دین کو سیکھنے کے لیے وقت نکالا کرتے تھے، پھر رسول اللہ علیہ وسلم کتنا خوش ہوں گے۔ بس اسی دعا پر اختتام کرتے ہیں، دعا کریں جب تک زندہ رہیں اللہ اپنے اور اپنے محبوب کا تذکرہ کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔